آپ کے سامنے کئی افسانوں کا خلاصہ پیش ہو چکا ہے۔ پریم چند کی کتاب واردات کے یہ خلاصے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ افسانہ مالکن کا خلاصہ پیش ہے کہ یہ پریم چند کا افسانہ واردات میں شامل ہے۔ اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے تاکہ آپ اس کے پہلے جملے سے بھی اندازہ کریں گے کہ شیوداس نے بھنڈار کی کنجی اپنی بہو رام پیاری کے سامنے پھینک دی۔ ان کی بہو ہے جن کا نام ہے رام پیاری، اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، بہو آج سے گرہستی یعنی کھیتی باڑی کی دیکھ بھال تمہارے ذمے۔ مذکورہ جملے سے افسانہ مالکن کا ابتدائی جملہ ہے اور یہاں سے آغاز ہے افسانے کا۔ افسانے کا راوی افسانہ نگار ہے، یعنی جنہوں نے افسانے کو پیش کیا ہے وہ بتاتے ہیں۔ خلاصے سے پوری کہانی ذرا آسانی سے ہم سمجھ بھی سکتے ہیں۔ بہو رام پیاری کا شوہر مر چکا تھا، اس لیے اس کا سسر شیوداس اپنے بیٹے کی موت کے بعد اپنی بہو کو تسلی دے رہا تھا۔ رام پیاری اور رام دلاری دو سگی بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں دو سگے بھائی میتھرا اور برجو سے ہوئی تھی۔ سسرال میں دونوں بہنیں محبت و الفت سے رہتی تھیں۔ برجو بڑا بیٹا تھا جس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی آخری رسومات کے بعد شیوداس نے بڑی بہو رام پیاری کو گھر کی مالکن بنا دیا۔ اس گھر کی ساری ذمہ داری اس کے سر پر ڈال دی۔ ایک دن رام پیاری نے تنہائی پا کر اس پر اسرار کوٹری کو کھولا جس کو شیوداس کے علاوہ کوئی نہ کھولتا تھا۔ کوٹری میں ساز و سامان، برتن باسن اور اناج دانے بھرے ہوئے تھے۔ گھر میں منی نام کی ایک گائے بھی تھی۔ گھر کی حالت بگڑی ہوئی تھی، لیکن رام پیاری کے ہاتھ میں باغ ڈور آتے ہی گھر کی حالت درست ہو گئی۔ اہل خانہ رام پیاری پر کنجوسی کا الزام لگانے لگے۔ چھوٹی بہن رام دلاری کے کڑے بھی انہوں نے بنوا دیے۔ رام دلاری رام پیاری سے صرف 3 برس چھوٹی ہے یا چھوٹی تھی۔ اس طرح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کا خیال رکھنا شروع کیا۔ رام پیاری اپنے گہنے بیچ کر گھر میں خوشحالی لانا چاہتی تھی۔ وہ گویا کہ اپنے لیے ساری چیزوں کی قربانی دینے کو تیار تھی۔ رام پیاری کی کوشش سے رام دلاری کے بچے کی پیدائش پر دھوم دھام سے مجلس رچائی گئی۔ رام پیاری کبھی کبھی اپنی بیوگی پر چھپ چھپ کر آنسو بھی بہانے لگی۔ بالآخر ایک دن سسر شیوداس بھی مر گیا، یعنی ان کی بھی وفات ہو گئی۔ رام دلاری 2 بچوں کی پرورش میں مصروف رہنے لگی۔ گویا کہ اب جو ہے رام پیاری کو تنہائی کاٹنے دوڑنے لگی۔ اسی طرح دن رات بسر ہوتے رہے کہ ایک دن کمانے کی غرض سے میتھرا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پردیس چلا گیا اور گھر میں رام پیاری تنہا رہ گئی۔ رام پیاری کئی روز تک تنہائی کے غم میں کھانا پینا چھوڑ کر لیٹی رہی۔ جوکھو نے تاکید کی لیکن اثر کچھ نہ ہوا۔ البتہ جوکھو باتونی اور نشاباز تھا، وہ کھیتی باڑی کا سارا کام کرنے لگا۔ یہاں سے گویا کہ اب حالت بھی بدل رہی ہے۔ اب وہ پہلے کے مقابلے میں مخلص اور محنتی ہو گیا اور مالکن بھی اس پر ہمدرد ہو گئی۔ دونوں میں مالکن اور نوکر سے زیادہ کا رشتہ بن گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی قدر اور عزت کرنے لگے۔ پردیس جانے کے بعد میتھرا کا کوئی خط بھی نہیں آیا، گویا کہ انہوں نے حال چال بھی دریافت نہیں کیا۔ ادھر رام پیاری نے جوکھو کو ہلکان ہونے سے روکا اور ٹوکا، اس کا خیال رکھنا شروع کیا۔ اس کے کاموں میں اس سے خوب زیادہ خیال رکھنے لگی۔ اس نے اس کے خیال رکھنے کی وجہ سے وہ بھی محنتی ہو گیا اور مخلص ہوا تھا۔ وہ بیاہ نہ کرنے پر جوکھو کو تانا دینے لگی۔ ایک دن موقع پا کر جوکھو نے اپنی پسند کا اظہار کیا کہ میں اسی سے شادی کروں گا جو بالکل سیرت و صورت میں تم جیسی ہو۔ رام پیاری شرما گئی، پھر بولی، تم بڑے دل لگی باز ہو۔ اور یہاں پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے، گویا کہ ایک نئی کہانی کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔